أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مہمات کا ورنن چل رہا تھا جو باغیوں کے خلاف تھیں۔ اس سلسلہ میں 11ویں مہم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مہم مہاجر بن ابو امیہ کی یمن کے مرتد باغیوں کے خلاف تھی۔ حضرت ابوبکر نے ایک جھنڈا حضرت مہاجر بن امیہ کو دیا تھا اور انہیں آدیش دیا تھا کہ وہ اسود انسی کی فوج کا مقابلہ کریں اور ابنا کی سہایتا کریں جن سے قیس بن مکشوح اور دوسرے یمن والے لڑائی کر رہے تھے۔ اس سمے یمن میں 2 مہتوپورن گروہ تھے، ایک اصلی نواسی وہاں کے جن کا سمبند صباح اور حمیر کے خاندان سے تھا، اور دوسرے فارسی باپ دادا کی نسل جن کو ابنا کہتے تھے۔ یہ ابنا اس سمے یمن کی سب سے طاقتور اقلیت الپ سنکھیک تھے۔ ایک عرصے سے یمن کا حاکم کسریٰ کی حکومت کے ادھین تھا، اس لیے حکومت کے اکثر عہدے ابنا کو حاصل تھے۔ بہرحال لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ہدایت دی کہ فارغ ہو کر کندہ قبیلے کے مقابلے کے لیے حضرموت چلے جانا۔ حضرت مہاجر کو یہ آدیش دیا تھا۔ حضرموت یمن سے پورو کی اور ایک ویاپک اور بڑا علاقہ ہے جس میں 20 بستیاں ہیں۔ حضرموت اور صنعا کے بیچ 216 میل کی دوری ہے۔ کندہ یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ حضرت مہاجر کے تعارف کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا نام مہاجر بن ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ تھا۔ حضرت مہاجر بن ابو امیہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے۔ آپ غزوہ بدر میں مشرکین کی اور سے شامل ہوئے اور اس دن آپ کے 2 بھائی ہشام اور مسعود قتل ہوئے۔ آپ کا اصلی نام ولید تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مہاجر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے۔ ایک دن حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھیں تو انہوں نے نویدن کیا، مجھے کوئی بھی چیز کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ آپ میرے بھائی سے ناراض ہیں۔ جب حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نرمی کا ویوہار دیکھا اور پیار کے آثار دیکھے تو انہوں نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کیا اور وہ مہاجر کو بلا لائی۔ مہاجر نرنتر اپنا عذر پیش کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر، ان کی آپتی کو سویکار کر لیا اور ان سے راضی ہو گئے اور ان کو قندہ کا عامل نیوکت کر دیا جو چندہ وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے کام کے لیے۔ پرنتو وہ بیمار ہو گئے، وہاں نہ جا سکے تو انہوں نے زیاد کو لکھا کہ وہ ان کی خاطر ان کا کام بھی سر انجام دیں۔ پھر جب انہوں نے بعد میں سوستھ ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے ان کی امارت کی نیوکتی کو پورا کیا
اور انہیں نجران سے لے کر یمن کے آخری سیماؤں تک حاکم نیوکت کیا اور قتال کا آدیش دیا۔ ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہونا شروع ہوا، جس کا پرتھم کرتا آرمبھ کرتا ذوالخمار ابلہ بن کعب تھا، جو اسود انسی کے نام سے پرسدھ ہوا۔ اسود انسی یمن کے قبیلہ بنو انس کا سردار تھا۔ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کہلاتا تھا۔ ایک روایت میں اس کا نام ابہلا بن کعب کی بجائے ایہلا بن کعب بن عوف انسی بیان ہوا ہے۔ اسود انسی کا لقب یعنی اس کی اپادھی ذوالخمار تھا، کیونکہ وہ ہر سمے کپڑا لپیٹے ہوئے رہتا تھا، اور کچھ کے نکٹ اس کا لقب ذوالخمار یعنی نشہ میں مست رہنے والا بھی ملتا ہے۔ کچھ روایتوں میں اس کا لقب ذوالحمار بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسود کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا کہ اپنے مالک کو سجدہ کر تو وہ سجدہ کرتا، بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، کھڑے ہونے کو کہتا تو کھڑا ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کے نکٹ اس کو ذوالحمار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جو ویکتی میرے سمکھ پرکٹ ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ اسود نے اپنا لقب رحمان الیمن رکھا، جیسے مسیلمہ نے اپنا لقب رحمان الیمامہ رکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس پر وحی آتی ہے اور اسے دشمنوں کے تمام منصوبوں کا گیان سمے سے پورو ہو جاتا ہے۔ اسود جادوگر تھا اور لوگوں کو عجیب عجیب کرتب دکھاتا تھا۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوپن میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ 2 جھوٹے نبوت کے مدعی نکلیں گے۔ عطا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم اوتیت بخزائن الارض فوضع فی کف سوار ان من ذهب فکبرا علی فاوحی اللہ الی ان انفخہما فنفختہما فذهبا فاولتہما الکذابین الذین انا بینہما صاحب صنعاء و صاحب الیمامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، رویا میں مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کڑے رکھے گئے، تو مجھے انوچت لگا، برا محسوس ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ میں ان دونوں پر پھونک ماروں۔ میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ میں نے اس سے ارتھ یہ سمجھا کہ 2 جھوٹے لوگ ہیں جن کے بیچ میں ہوں، صنعاء والا اور اسود انسی یمامہ والا مسیلمہ کذاب۔ بخاری میں ہی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا یعنی سوپن بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر 2 سونے کے کڑے رکھے گئے ہیں، جن پر میں گھبرا گیا اور ان کو برا سمجھا۔ مجھے کہا گیا تو میں نے ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، یعنی اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ میں نے ان کی تعبیر اور ارتھ یہ کیا کہ 2 جھوٹے ہیں جو میرے خلاف نکلیں گے۔ راوی عبید اللہ نے کہا کہ ان 2 میں سے ایک تو اسود انسی تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی بادشاہ کسریٰ کو دعوت اسلام کا پتر لکھا تو اس نے کرودت ہو کر اپنے ادھین عامل یمن باز جو کہ اس کا نام بادان بھی بیان ہوا ہے، اس کو آدیش دیا کہ اس ویکتی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر تلوار میں پہنچے۔ بازان نے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھیجے، پرنتو آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار دیا ہے اور اس کی جگہ سوئم بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ساتھ ہی بازان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو اسے بدستور یمن کا حاکم رکھا جائے گا۔
یہ سن کر دونوں لوگ واپس چلے گئے۔ بازان کو ساری بات بتائی اور اسی دوران بازان کو یہ خبر بھی مل گئی کہ وہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار دیا ہے اور اس کی جگہ سوئم بادشاہ بن گیا ہے۔ بازان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا ہوتے دیکھ لیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو سویکار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ اس پتر کے بارے میں اور دعوت اسلام کے بارے میں اور جو کسریٰ نے کہا تھا اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ جب میں کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو میں نے اندر آنے کی انومتی مانگی جو مجھے دی گئی۔ جب میں نے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر کسریٰ کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ترجمان کو پڑھ کر سنانے کا آدیش دیا۔ جب ترجمان نے اس کا انواد پڑھ کر سنایا تو کسریٰ نے کرودھت ہو کر پتر کو پھاڑ دیا۔ جب عبداللہ بن حذافہ نے یہ خبر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فرمایا، کسریٰ نے جو کچھ ہمارے پتر کے ساتھ کیا خدا تعالیٰ اس کی بادشاہت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ کسریٰ کی اس حرکت کا کارن یہ تھا کہ عرب کے یہودیوں نے ان یہودیوں کے دوارا جو روم کی حکومت سے بھاگ کر ایران کی حکومت میں چلے گئے تھے اور رومی حکومت سے بغاوت اور سازشوں کے کارن کسریٰ کا ساتھ دینے کے کسریٰ کے بہت منہ چڑھے ہوئے تھے۔ کسریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بھڑکا رکھا تھا۔ جو شکایتیں وہ کر رہے تھے اس خط نے کسریٰ کے خیال میں ان کی تصدیق کر دی، اور اس نے خیال کیا کہ یہ شخص میری حکومت پر نظر رکھتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ کی حکومت پر نظر رکھتے ہیں، یہ اس کا خیال تھا۔ اتحا اس پتر کے ترنت بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر کو ایک چٹھی لکھی جس کا وشے یہ تھا کہ قریش میں سے ایک ویکتی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے دعووں میں بہت بڑھتا چلا جاتا ہے، ترنت اس کی اور 2 آدمی بھیجو جو اس کو پکڑ کر میری سیوا میں اپستھت کریں۔ اس پر بازان نے، جو اس سمے کسریٰ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، ایک فوجی افسر اور ایک سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھجوائے، اور ایک پتر بھی آپ کی طرف لکھا کہ آپ اس پتر کے ملتے ہی ترنت ان لوگوں کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ وہ افسر پہلے مکہ کی طرف گیا، طائف کے نکٹ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں، اتح وہ وہاں سے مدینہ گیا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے بازان گورنر یمن کو آدیش دیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر اس کی سیوا میں اپستھت کرے۔ اگر آپ اس آدیش کا انکار کریں گے تو وہ آپ کو بھی نشٹ کر دے گا اور آپ کی قوم کو بھی نشٹ کر دے گا اور آپ کے دیش کو برباد کر دے گا، اس لیے آپ اوشیہ ہمارے ساتھ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اچھا، کل پھر تم مجھ سے ملنا۔ رات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدائے ذوالجلال نے آپ کو خبر دی کہ کسریٰ کی گستاخی کی سزا ہم نے اس کے بیٹے کو اس پر حاوی کر کے دے دی ہے، اتح وہ اسی سال جمادی الاولیٰ کی 10ویں تاریخ پیر کے دن اس کو قتل کر دے گا۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اس نے اسے قتل کر دیا ہے، سمبھو ہے کہ وہ رات وہی 10 جمادی الاولیٰ کی رات ہو۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان کو اس بھوشیوانی کی خبر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کی طرف پتر لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ کسریٰ فلاں تاریخ فلاں مہینے قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ پتر یمن کے گورنر کو پہنچا تو اس نے کہا اگر یہ سچا نبی ہے تو ایسا ہی ہو جائے گا، ورنہ اس کی اور اس کے دیش کی خیر نہیں۔ تھوڑی ہی سمے کے بعد ایران کا ایک جہاز یمن کی بندرگاہ پر آ کر ٹھہرا اور گورنر کو ایران کے بادشاہ کا ایک پتر دیا، جس کی مہر کو دیکھتے ہوئے یمن کے گورنر نے کہا کہ مدینہ کے نبی نے سچ کہا تھا۔ ایران کی بادشاہت بدل گئی
اور اس پتر پر ایک اور بادشاہ کی مہر ہے۔ جب اس نے پتر کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بازان گورنر یمن کی طرف ایران کے شیرویہ کی اور سے یہ پتر لکھا جاتا ہے، میں نے اپنے باپ سابق یعنی پورو کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ملک میں خون ریزی رکت پات کا دوار کھول دیا تھا اور ملک کے شریف لوگوں کو قتل کرتا تھا اور جنتا پر اتیاچار کرتا تھا۔ جب میرا یہ پتر تم کو پہنچے تو ترنت تمام افسروں سے میرے آگیا پالن کا اقرار لو، اور اس سے پہلے میرے باپ نے جو عرب کے ایک نبی کو گرفتار کرنے کا آدیش تم کو بھجوایا تھا اس کو نرست سمجھو۔ یہ پتر پڑھ کر بازان اتنا پربھاوت ہوا، اسی سمے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اسلام کو سویکار کر لیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی سوچنا دے دی۔ دیباچہ تفسیر القرآن میں یہ ویاکھیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ جب بازان کا دیہانت ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراء کو یمن کے وبھن علاقوں میں عامل مقرر کر دیا، اور معاذ بن جبل یمن اور حضرموت کے ان تمام علاقوں کے نگران تھے، اتہ وہ ان سب استھانوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ اسود جو کہ ایک جیوتشی تھا اور یمن کے دکشنی حصے میں رہتا تھا، اس نے جادو اور کلا بازیاں اور مسجع اور مکفہ بات چیت کر کے بہت جلد لوگوں کی توجہ اپنی اور کھینچ لی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو ہر بات اس کو بتا دیتا ہے، اور اس کے دشمنوں کے منصوبے اور راز فاش کر دیتا ہے، جس پر سادہ اور نادان لوگوں کی بہت بڑی سنکھیا اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ دراصل اسود انسی نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ یمن کیول یمینیوں کا ہے، تو یمن کے نواسی قومیت کے اس نعرے سے بہت پربھاوت ہوئے، اور یہ نعرہ بڑا پرانا ہے، آج بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے اسی وجہ سے ہے۔ بہرحال کیونکہ یمن میں اسلام ابھی پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، جمع نہیں تھا لوگوں میں، اس لیے ان لوگوں نے اجنبی تسلط سے آزاد ہونے کے لیے اسود کی قومیت کے نعرے پر لبیک کہا، سویکار کر لیا اس کو، اور اس کے ساتھ مل گئے۔ جب یہ پریشان کرنے والی سوچنائیں مدینہ پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے شہیدوں کا انتقام لینے اتری دشا سے حملوں کی روک تھام کے لیے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی تیاریوں میں ویست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سرداروں کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنے طور پر اسود کا مقابلہ جاری رکھیں، اور جو ہی اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹے گا تو اسے یمن کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ اسود انسی کی فوج میں 700 گھڑ سوار تھے، بڑی فوج بنائی تھی اس نے، اور اونٹ سوار اس کے اترکت تھے۔ بعد میں اس کی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ قبیلہ مزجہ میں اس کا قائم مقام عمرو بن مہدی کرب تھا۔ عمرو بن مہدی کرب یمن کا مشہور شہ سوار تھا، شاعر تھا اور ایک وقتہ تھا۔ اس کی کنیت ابو ثور تھی۔ 10 ہجری میں اس نے اپنا قبیلہ بنو زبید کی وفد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہو کر اسلام سویکار کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد یہ مرتد ہو گیا، لیکن بعد میں پھر حق کی طرف رجوع کر کے، پھر ستیہ کو سویکار کر کے، اور جنگ قادسیہ میں بڑے کام کیے اس نے، اور حضرت عمر کی خلافت کے انتم دنوں میں اس کا انتقال ہوا۔ بہرحال لکھا ہے کہ اسود انسی نے پہلے اہل نجران پر آکرمن کر کے حضرت عمر بن حزم اور خالد بن سعید کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے صنعاء پر چڑھائی کی، وہاں حضرت شہر بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل ان دنوں صنعاء میں تھے، مگر اس صورتحال کے پیش نظر حضرت ابو موسیٰ کے پاس معارب چلے گئے، جہاں سے وہ دونوں حضرموت چلے گئے۔ اس طرح اسود انسی یمن کے تمام علاقے پر قابض ہو گیا۔ اسود انسی نے حضرت شہر بن بازان کے شہادت کے بعد ان کی پتنی سے زبردستی شادی بھی کر لی تھی،
جس کا نام مرزبانہ یا کچھ کتابوں میں آزاد تھا۔ اسی بیچ حضرت حضرموت اور یمن کے مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر پہنچا، جس میں ان کو اسود عنسی کے ساتھ جنگ کرنے کا آدیش دیا گیا تھا۔ اتح اس ادیش کے لیے حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور اس سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ جیشنس دہلمی کہتے ہیں کہ وہ وبر بن یوحنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر لے کر ہمارے پاس آئے۔ جیشنس دہلمی کا نام کچھ جگہوں پر جشیش دہلمی بھی بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود عنسی کے قتل کے لیے یمن میں پتر لکھا تھا۔ انہوں نے فیروز اور دازویہ کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا تھا۔ وبر بن یوحنس کا نام وبرہ بن یوحنس بھی بیان ہوا ہے۔ وہ ابنائے یمن میں سے تھے اور 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہو کر انہوں نے اسلام سویکار کیا تھا۔ وہ ورنن کرتے ہیں کہ اس پتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدیش دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور لڑائی یا بہانے سے اسود عنسی کے خلاف جنگی کارروائی کریں۔ ساتھ ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان لوگوں کو بھی پہنچائیں جو اس سمے اسلام پر راسخ ہوں، مضبوطی سے قائم ہوں اور دین کی حمایت کے لیے تتپر ہوں۔ ہم نے عمل کیا مگر ہم نے دیکھا کہ اسود کے خلاف کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ جیشنس دہلمی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اسود اور قیس بن عبد یغوث کے بیچ کچھ کھٹک پیدا ہو چکی ہے، آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ عطا ہم نے سوچا یا کم از کم کچھ رنجش پیدا ہو گئی ہیں ان دونوں کے بیچ، لہٰذا ہم نے سوچا کہ قیس کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ قیس بن عبد یغوث کے نام اور نسب کے بارے میں متبھید ہے۔ ایک کتھن کے مطابق ان کا نام حبیرہ بن عبد یغوث تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبد یغوث بن حبیرہ تھا۔ بہرحال ابو موسیٰ کا کہنا ہے کہ یہ قیس بن عبد یغوث بن مکشو تھے۔ ایک کتھن کے مطابق یہ صحابی نہ تھے، جبکہ دوسرے کتھن کے مطابق ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا، اور یہ اسود عنسی کو قتل کرنے والوں میں سملت تھے اور عمرو بن مہدی کرب کے بھانجے تھے۔ یہ یمن میں مرتد ہونے والوں میں سے تھے، لیکن بعد میں اسلام کی اور لوٹ آئے اور عراق کی فتح اور جنگ قادسیہ میں ان کا بہت وشیش روپ سے نام آتا ہے۔ یہ جنگ نہاوند میں سملت تھے اور جنگ صفین میں حضرت علی کی ہمراہی میں شہید ہوئے۔ جیشنس دہلمی کہتے ہیں کہ ہم نے قیس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ مانو ہم آسمان سے اترے ہیں، اس لیے اس نے ترنت ہماری بات مان لی، اور اسی طرح ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پتراچار کیا۔ وبھن قبائلی سردار بھی اسود کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہم سے پتر کے دوارا مدد کا وعدہ کیا۔ ہم نے اتر میں لکھا کہ جب تک ہم آخری فیصلہ کر کے ان کو جواب نہ دیں وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پراپت ہونے کی وجہ سے اسود کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے تمام باشندوں کو اسود کے معاملے کے بارے میں لکھا تھا۔ انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب یہ سوچنا اسود تک پہنچی تو اسے اپنی ہلاکت نظر آنے لگی، اپنی موت نظر آنے لگی۔ جیشنس دہلمی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں اسود کی پتنی آزاد کے پاس گیا، جو شہر بن بازان کی پتنی کی بیوہ تھی، اور اسے اسود نے شہر بن بازان کو قتل کرنے کے بعد اس سے شادی کر لی تھی۔ میں نے اسے اسود کے ہاتھوں اس کے پہلے پتی حضرت شہر بن بازان کی شہادت، اس کے خاندان کے انیہ لوگوں کی ہلاکت اور خاندان کو پہنچنے والی اپمان اور اتیاچار یاد دلائے، اور اسے اسود کے خلاف اپنی مدد کے لیے کہا تو وہ بڑی خوشی سے تیار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اسود کو اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے برا سمجھتی ہوں۔ یہ اللہ کے کسی حق کا احترام نہیں کرتا
اور نہ اللہ کی کسی حرام کی ہوئی چیز سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ پس جب تمہارا ارادہ ہو مجھے سوچت کرنا، میں اس معاملے کی تدبیر کروں گی۔ اور آخرکار ایک پورا شڑینتر کے ساتھ اسود انسی کی اسی پتنی کی سہایتا کے ساتھ اسود انسی کو ایک رات اس کے محل میں گھس کر قتل کر دیا گیا، اور جب صبح ہوئی تو قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس امتیازی نشان کے ساتھ آواز لگائی گئی کہ مرتد باغی اسود اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو مسلمان اور کافر قلعہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے صبح کی اذان دی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسود انسی جھوٹا ہے۔ پھر اس کا سر ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا۔ اس طرح یہ فتنہ 3 مہینے تک اور ایک کتھن کے مطابق 4 مہینے کے قریب بھڑک کر ٹھنڈا ہو گیا، اور تمام عمال اور عمرا وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں حسب معمول ویست ہو گئے اپنے کاموں میں، اور حضرت معاذ بن جبل ان لوگوں کی امامت کراتے تھے۔ اسود انسی کے قتل، اس کی فوج کی پراجے اور اس کے فتنے کے انت کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجی گئی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو چکا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہانت سے پورو اسود انسی کے قتل کی خبر وحی کے دوارا اسی رات دے دی تھی جس رات وہ قتل ہوا تھا۔ عطا آپ نے اگلی صبح اس کی اطلاع صحابہ کو بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیروز نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ملنے والی سب سے پہلی خوشخبری اسود انسی کے قتل کی خبر تھی۔ اسود کے قتل کی خبر جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اس کی صبح کو آپ کا دیہانت ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق جب اسود کے قتل کی خبر لانے والا مدینہ آیا تو اس سمے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اسود کے قتل کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10-12 دن بعد مدینہ پہنچی جب حضرت ابوبکر خلیفہ نیوکت ہو چکے تھے۔ وبھن روایتیں ہیں اس بارے میں، لیکن بہرحال یہ انہی دنوں کی بات ہے، 8-10 دن پہلے یا بعد۔ اسود کے قتل کے بعد صنعاء میں پہلے کی طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن یمن میں ایک بار پھر بغاوت اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کا جب یمن میں چرچا ہوا تو سدھرتے حالات پھر خراب ہو گئے۔ قیس بن عبد یغوث جو فیروز اور بازویہ کو ملا کر اسود سے باغی ہو گیا تھا اور جس نے ان کے سمرتھن سے اسود کو قتل کیا تھا، اب پھر اسلام کی وفاداری سے منہ پھر گیا تھا۔ یوگیہ اور بہادر آدمی تھا، قومی عصبیت سے شرسار تھا۔ یمن میں فارسیوں کا اقتدار اسے ہمیشہ سے کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کے خاتمہ کے بعد وہ ابناء کی خوشحالی اور ان کی اجتماعی اور مالی بہتری کو خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ ایک کامیاب فوجی لیڈر وہ پہلے سے تھا۔ اس نے اسود کے فوجی لیڈروں سے ساز باز کر لی، سانٹھ گانٹھ اور ابناء کو ملک سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ فیروز اور بازویہ دونوں سے اس نے تعلقات خراب کر لیے۔ بازویہ کو دھوکہ سے قتل کر دیا اور فیروز قتل ہوتے ہوتے بچ گیا۔ فیروز نے حضرت ابوبکر کو اپنی اور ابناء کی وفاداری سے سوچت کر کے درخواست کی کہ ہماری مدد کیجیے، ہم اسلام کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں۔ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو حضرموت کے علاقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل زیاد بن لبید تھے۔ حضرت زیاد بن لبید صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت زیاد کا ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ عقبہ ثانیہ میں 70 صحابیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام سویکار کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنے قبیلہ بنو بیازہ کے بت توڑ دیے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ چلے گئے اور وہیں رہتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اور ہجرت کی تو آپ نے بھی ہجرت کی۔ اس لیے حضرت زیاد کو مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔ مہاجر بھی ہوئے اور انصاری بھی تھے۔ حضرت زیاد غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور قبیلہ بنو بیاضا کے محلہ سے گزرے تو حضرت زیاد نے اہلاً و سہلاً کہا، ان کا سواگت کیا اور قیام کے لیے اپنا مکان پرستت کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ سوئم اپنی منزل تلاش کر لے گی۔ محرم 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے الگ الگ محسلین نیوکت کیے تو حضرت زیاد کو حضرموت کے علاقے کا محسل قرار دیا۔ حضرت عمر کے دور تک آپ اسی خدمت پر مامور رہے۔ اس منصب سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ کوفہ میں رہتے رہے اور وہیں 41 ہجری میں آپ کا دیہانت ہوا۔ پھر حضرت مہاجر کی نجران کی طرف روانگی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے نیوکت کردہ 11 لشکروں میں سے سب سے آخر میں حضرت مہاجر بن ابو امیہ کا لشکر مدینہ سے یمن کے لیے روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ مہاجر و انصار صحابہ کرام کا ایک دستہ بھی تھا۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ سے گزرا تو عتاب بن اسید کے بھائی خالد بن اسید امیر مکہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لشکر طائف سے گزرا تو عبد الرحمن بن عاص اپنے ساتھیوں سمیت اس لشکر میں سملت ہو گئے۔ اسی طرح راستے میں وبھن قبیلوں کے لوگ آپ کے لشکر میں سملت ہوتے گئے تو یہ کافی بڑا لشکر آگے چلتا گیا۔ عمرو بن مہدی کرب اور قیس بن مکشو کی گرفتاری کے بارے میں لکھا ہے، جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے کہ عمرو بن مہدی کرب نے اپنی بہادری اور طاقت کے اہنکار میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور قیس بن عبد یغوث کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ دونوں ہر قبیلے میں جاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اکساتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے نجران کے عیسائی باشندوں کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا سمجھوتا کیا تھا اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اپنے وعدے پر بدستور قائم رہے، باقی تمام قبیلوں نے عمرو بن مہدی کرب کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قدرت کے اہل یمن یعنی یمن والوں کو جب حضرت مہاجر کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ یمن کی طرف آمد کی سوچنائیں ملنی شروع ہوئیں تو اہل یمن اسمنجس میں مبتلا ہو گئے کہ وہ حضرت مہاجر کے لشکر کا سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ یہ لوگ ابھی اسی اسمنجس میں تھے کہ ان کے سرداروں قیس اور عمرو بن مہدی کرب میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے حضرت مہاجر سے مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو زک پہنچانے کی کوشش میں ویست ہو گئے، اور آخر عمرو بن مہدی کرب نے مسلمانوں کے ساتھ مل جانے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ قیس کی نواس استھل پر آکرمن کیا اور اسے گرفتار کر کے حضرت مہاجر کے سامنے پرستت کر دیا۔ لیکن حضرت مہاجر نے صرف قیس کو ہی گرفتار کرنے پر تسلی نہیں کی، بلکہ ساتھ ہی عمرو بن مہدی کرب کو بھی قید کر لیا اور ان دونوں کے حالات حضرت ابوبکر کی سیوا میں لکھے اور ان دونوں کو حضرت ابوبکر کی سیوا میں بھیج دیا۔ قیس اور عمرو بن مہدی کرب حضرت ابوبکر کے پاس لائے گئے۔ حضرت ابوبکر نے قیس سے فرمایا، کیا تم اللہ کے بندوں پر اتیاچار کرتے ہوئے انہیں قتل کرتے رہے ہو، اور تم نے مومنین کو چھوڑ کر مشرکوں اور مرتد باغیوں کو دوست بنا لیا ہے؟ اگر اس کا کوئی واضح جرم مل جاتا تو حضرت ابوبکر نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قیس نے معاویہ کے قتل کی षड्यंत्र اور اس میں سملت ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ ایسا کرم تھا کہ جو خفیہ طور پر سر انجام دیا گیا تھا، اور اس بارے میں قیس کے خلاف کوئی اسپشٹ ثبوت نہ مل سکا۔ عطا حضرت ابوبکر نے اسے چونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا قتل کرنا انوچت سمجھا اور چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے عمرو بن مہدی کرب سے کہا، یعنی پھر دوسرے کی باری آئی کہ تمہیں رسوائی محسوس نہیں ہوتی کہ ہر روز تم پراجت ہوتے ہو یا تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے؟ اگر تم اس دین کی مدد کرو تو اللہ تم کو بلند مرتبہ سے نوازے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آزاد کر دیا اور ان دونوں یعنی عمرو بن قیس کو
ان کے قبیلوں کے سپرد کر دیا۔ عمرو نے کہا یقیناً میں اب امیر المومنین کی نصیحت کو اوشیہ سویکار کروں گا اور ہرگز یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو دونوں کو چونکہ اسپشٹ ثبوت نہیں تھے اور ان کی سرداری کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں کی معافی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کے بارے میں ایک اور سیرت جیونی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ابوبکر بڑے دور اندیش اور وویکوان اور انتم پرینام پر نظر رکھتے تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی سختی کرتے، جہاں کھشما کرنے کی آوشکتا ہوتی وہاں کھشما سے کام لیتے۔ آپ قبیلوں کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو اسلام کے پرچم تلے جمع کرنے کے اچھک اور شوقین تھے۔ آپ کی حکیمانہ سیاست یہ تھی کہ ورودھی قبیلوں کے سرداروں کو حق کی طرف لوٹ آنے کے بعد کھشما کر دیا جائے۔ جس سمے آپ نے یمن کے مرتد قبیلوں کو اپنے ادھین کیا، انہیں اسلامی سلطنت کی سطوت اور غلبہ اور مسلمانوں کی عزت اور فتح مندی کی قوت اور ان کے ارادے کی پیش قدمی کا دیدار کرایا تو قبائل نے یہ سویکار کیا اور اسلامی حکومت کے ادھین ہو گئے اور خلیفہ رسول کی آگیا پالن کو سویکار کر لیا۔ ابوبکر نے یہ اچت سمجھا کہ قبیلوں کے نیتاؤں کی دلجوئی کی جائے اور سختی کی بجائے نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ ان سے سزائیں اٹھا لی گئیں اور ان سے نرمی سے بات چیت کی اور قبیلوں کے اندر ان کے پربھاؤ کو اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے پریوگ کیا۔ آپ نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا ویوہار کیا۔ قیس بن عبد یغوث اور عمرو بن مہدی کرب کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ یہ دونوں عرب کے بہادروں اور عقلمندوں میں سے تھے۔ ان کو نشٹ کرنا ابوبکر کو اچھا نہ لگا۔ آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ انہیں اسلام کے لیے وششٹ کر لیں اور اسلام اور مرتدوں کے بیچ تردد سے ان کو نکال باہر کریں۔ ابوبکر نے عمرو بن مہدی کرب کو رہا کر دیا۔ پھر اس دن کے بعد عمرو کبھی مرتد نہ ہوا بلکہ اسلام سویکار کیا اور اچھی طرح مسلم بن کر زندگی گزاری۔ اللہ نے اس کی مدد کی اور اس نے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ قیس بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، ابوبکر نے اسے بھی معاف کر دیا۔ عرب کے ان دونوں سورماؤں کو معاف کر دینے کا بہت بڑا پربھاؤ پڑا۔ ابوبکر نے اس طرح ان لوگوں کے دلوں کو جوڑا جو مرتدوں کے بعد خوف یا لالچ میں اسلام کی طرف واپس ہوئے، اور آپ نے اشعث بن قیس کو معاف کر دیا۔ اس طرح صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے دلوں کے مالک بن بیٹھے، اور استھائی روپ سے یہ لوگ اسلام کی سہایتا اور مسلمانوں کی طاقت کا کارن بنے۔ یعنی کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ دل سے انہوں نے اسلام سویکار کیا اور حضرت ابوبکر کا آگیا پالن کیا۔ حضرت مہاجر نجران سے لہجیہ علاقے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب گھڑ سواروں نے ان لوگوں کے گروہ کو گھیر لیا تو انہوں نے امان کی درخواست کی، مگر مہاجر نے ان کو امان دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک گروہ حضرت مہاجر کا عجیب مقام پر مقابلہ ہوا۔ عجیب جو ہے یمن میں ایک جگہ ہے۔ حضرت مہاجر کے دیگر گھڑ سواروں نے حضرت عبداللہ کی قیادت میں اخابس کے رستے میں ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور بھاگنے والے دشمن ہر رستے پر قتل کیے گئے۔ یمن کے علاقے آلاب میں بنو اق نے جب بغاوت کی تو انہیں اخابس کا نام دیا گیا، اور جس راستے پر ان دشت اور خبیث فطرت لوگوں سے جنگ ہوئی اسے بعد میں طریق الاخابس کا نام دیا گیا۔ حضرت مہاجر کے صنعاء پہنچنے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مہاجر عجیب نامک ستھان سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ صنعاء پہنچ گئے تو آپ نے فرار ہونے والے وبھن قبیلوں کا پیچھا کرنے کا آدیش دیا۔ مسلمانوں نے ان میں سے جس پر قابو پایا اسے اچھی طرح قتل کیا اور کسی باغی کو معاف نہیں کیا، البتہ باغیوں کے علاوہ جنہوں نے توبہ کی ان لوگوں کی توبہ سویکار کی گئی۔ جو جنگ کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کو تو معاف نہیں کیا لیکن باقیوں کو معاف کر دیا، اور ان کے پچھلے حالات کے مطابق
ان سے ویوہار کیا اور ان کی طرف سے سدھار کی امید تھی۔ یہ بیان ہے۔ اگلا بیان کچھ وستار سے ہے، اس لیے یہیں بند کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر